مجھے بات یاد آ گئی، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نا خادم تھے سید ایوب علی رضوی صاحب۔ خادم کیا تھے؟ وہ تو کہتے تھے میرا بیٹا ہے، سادات سے کیا خدمت لینی ہوتی۔ ایک دن نا 100 نلوا بیچنے والا پھیری والا آیا، ریڑی والا۔ اب تو ریڑی والے نہ آتے ہیں، نہ ان سے کوئی چیز لیتا ہے، نہ ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ آواز دے سکیں۔ امیروں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے اگر وہ دروازے پہ آواز دیں۔ ریڑی والا آیا، اتنا بڑا آدمی، ان کو بھی کیا یہ چیزیں یاد رہتی ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے 100 نلوا خریدا اور سارے طالب علموں کو کھلایا۔ کہتے ہیں مزیدار ہوتا ہے یار، 2 پیکٹ بنا کے 2 پوٹلیاں، مولانا ظفر الدین بہاری نے لکھا ہے، وہ 2 بنا کے نا پیکٹ تو اپنے تکیے کے نیچے بستر میں کے نیچے چھپا کے رکھ لیے، قربان جاؤں۔ سید ایوب صاحب کہتے ہیں میں آیا تو میں تو بظاہر غریب تھا اور میں تو اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ سے فیض لینے کے لیے آتا تھا، علم کا، تقوی کا۔ مجھے کہنے لگے ایوب علی وہاں نا 2 پیکٹ پڑے ہیں، اٹھا کے لاؤ۔ تو میں اٹھا کے لایا تو کہنے لگے یہ تیرا حصہ ہے، 1 پیکٹ۔ کہتے میرے چھوٹے بھائی قناعت علی بھی ساتھ تھے، یہ تیرا حصہ۔ اتنا بڑا آدمی، ان کو یاد رہتا ہے یہ کام کرنا، ٹافیاں خریدنا، ٹافیاں بانٹنا۔ یہاں تک تو نہیں نہ آ سکتے ہم، ویسے بھی بندہ کو امیر ہو جائے وہ یہ کام نہیں کرتا۔ کہتے ہیں وہ مجھے دی تو میں نے شرم محسوس کی۔ تو یہ لفظ لکھے مولانا ظفر الدین بہاری نے حیات اعلیٰ حضرت میں۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے کا نام مصطفیٰ رضا ہے، حضور مفتی اعظم۔ تو فرمانے لگے پتر جھجکتا کیوں ہے، لے لے، میں نے اپنے بچوں کے لیے لیے تھے، پھر مدرسوں کے بچوں کے لیے لیے، سب کو دے دیے، تم تھے نہیں۔ جو بچہ نہ ہو اماں اس کا حصہ رکھتی ہے، یہ صرف اماں رکھتی ہے، اعلیٰ حضرت نے رکھا۔ فرمانے لگے تم نہیں تھے تو میں نے نا تمہارا حصہ بچا کے رکھا تھا پتر، جس طرح میرا بیٹا ہے اس طرح تم وہ لے لو۔ کہتے میں نے جھجکتے جھجکتے تھام لیا، میں نے پکڑا تھا تو میرے جو بھائی تھے نا قناعت علی صاحب، انہوں نے آگے بڑھ کے نا خود دوڑ کے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ سے چھین لیا۔ تو فاضل بریلوی مسکرا کے کہنے لگے آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے حضور آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ میں بیٹا ہوں، تو میں تو اپنے ابا کے ہاتھ سے بھی چھین لیتا ہوں۔ کہتے ہیں خوش ہو گئے اعلیٰ حضرت۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان کا دنیاوی لالچ کوئی۔ پھر یہ آیت تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہاں لا کے کا جو مخلص ہیں، جن کا مرید کے تربیت سے تعلق ہے، مرید کی جیب سے تعلق نہیں ہے، جن کی خواہش ہے وہ اچھے آموں کی پیٹیوں پہ خوش نہیں ہوتے، وہ مرید آ کے کہے کہ تہجد پڑھتا ہوں تو راضی ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے کہ صرف یہ سمجھ کے بیعت نہ کرو کہ میں نے سامنے والے کی تربیت کرنی ہے، یہ سمجھ کے بیعت کرو کہ ہو سکتا ہے کوئی مرید ایسا مل جائے کہ وہ کامل ہو اور قیامت میں کہے یا اللہ میں نے اس سے دین سیکھا تھا، تو اس کی برکت سے اللہ تجھے بھی معافی عطا کر دے۔ یہاں تک عاجزی کی ہمارے بزرگان دین نے، یہاں تک۔ تو یہ 5 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ مخلص ضرور بنیں، مخلص ضرور بنیں، مخلص ضرور بنیں۔